اچھا، تو آج ہم ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو کشیدگی بڑھ رہی ہے اس پر بات کر رہے ہیں، خاص طور پر جو ہندوستانی قیادت کے کچھ حالیہ بیانات آئے ہیں۔ جی ہمارے پاس ایک مضمون ہے ہندوستان کا جنگی رویہ، اس کے کچھ حصے ہیں اور یہ زیادہ تر وزیر اعظم نریندر مودی کی گجرات والی تقریروں پر فوکس کرتا ہے۔ اچھا، اور خاص کر پاکستان کے حوالے سے وہ جو جملہ استعمال ہوا، روٹی کھاؤ ورنہ میری گولی تیار ہے۔ یہ تو کافی سخت الفاظ ہیں۔ بالکل، اور ساتھ میں سندھ طاس معاہدے پر بھی سوال اٹھایا گیا، جو پانی کی تقسیم کا پرانا معاہدہ ہے۔ تو یہ انداز جو ہے تھوڑا غیر معمولی لگ رہا ہے۔ چلیں اس پر ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ تو یہ بیان، جیسا میں نے کہا، بھوج گجرات میں سامنے آیا۔ مسٹر مودی نے یہ الفاظ پاکستان کے لیے استعمال کیے جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 70 کی دہائی کی فلموں جیسے ہیں۔ جی بالکل ویسا ہی تاثر ملتا ہے۔ اور دہشت گردی کی پشت پناہی کے الزامات تو خیر دہرائے ہی گئے۔ پھر گاندھی نگر میں سندھ طاس معاہدے کی بات ہوئی۔ صحیح۔ اور پاکستانی دفتر خارجہ کا رد عمل بھی آیا۔ انہوں نے اسے تھیٹریکل فلورش کہا، یعنی ڈرامائی انداز۔ جی، اور یہ بھی کہا کہ ایک ایٹمی طاقت کے لیڈر سے ایسی زبان کی توقع نہیں ہوتی۔ یہ تو کافی سیدھی بات کہہ دی انہوں نے۔ بالکل، اور دیکھیں یہیں سے بات ذرا اور گہری ہو جاتی ہے جب ہم اس قسم کی زبان کا موازنہ کرتے ہیں ماضی کے ہندوستانی رہنماؤں سے، جیسے مہاتما گاندھی، نہرو یا حتیٰ کہ واجپئی صاحب اور منموہن سنگھ جی۔ ان کا انداز کتنا محتاط، کتنا نپا تولا ہوتا تھا۔ جی بالکل، ایک فرق تو واضح نظر آتا ہے۔ تو مضمون بھی یہی کہہ رہا ہے کہ قیادت کے انداز میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تبدیلی آئی ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ اس طرح کی عوامی بیان بازی جو ہے وہ سفارتی جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس سے ہٹ کر یہ سیدھے تصادم کی طرف لے جا سکتی ہے۔ اچھا جی، کیونکہ اس قسم کی زبان سے ہوتا یہ ہے کہ دونوں طرف جو شدت پسند عناصر ہیں، یعنی ہاکس جنہیں کہتے ہیں، جو سخت موقف چاہتے ہیں، بالکل ان کو تقویت ملتی ہے، ان کا موقف مضبوط ہوتا ہے۔ تو پھر یہ جو سخت لہجہ ہے، اس کے عملی خطرات کیا ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ خاص طور پر جب دونوں ملک ایٹمی طاقتیں ہیں، یہ بات بہت اہم ہے۔ خطرات تو دیکھیں بہت واضح ہیں۔ سب سے بڑا خطرہ تو یہی ہے کہ کوئی غلط فہمی ہو جائے یا کوئی چھوٹا واقعہ ہو اور حالات قابو سے باہر ہو جائیں۔ یعنی ایسکلیشن کا خطرہ۔ جی بالکل۔ مضمون میں پہلگام کے بعد کی جھڑپوں کا بھی حوالہ ہے، یاد ہے آپ کو؟ جی، وہ واقعات۔ ان واقعات نے دکھایا تھا کہ کشیدگی کتنی جلدی بڑھ سکتی ہے، اور یہ بھی کہ پاکستان کے پاس بھی دفاعی صلاحیت ہے۔ تو ایٹمی ماحول میں ایک چھوٹی سی غلطی، ایک مس کیلکولیشن، وہ بہت تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ نقطہ واقعی بہت اہم ہے۔ اچھا، تو اس ساری صورتحال کو اگر ہم تھوڑے وسیع تناظر میں دیکھیں تو اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ دیکھیں، وسیع تناظر میں تو یہ پورے خطے کے استحکام کے لیے باعث تشویش ہے۔ مضمون بھی یہی کہتا ہے کہ کشیدگی کم کرنے کی اور بامانی بات چیت کی بہت ضرورت ہے۔ صحیح۔ اور ماخذ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر دونوں فریق یعنی ہندوستان اور پاکستان واقعی چاہیں تو تنازعات کا پرامن حل نکل سکتا ہے۔ تو امکان موجود ہے؟ امکان تو موجود ہے، لیکن اس کے لیے ظاہر ہے سیاسی ارادے کی، پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے۔ تو آج کی جو ہماری گفتگو رہی، اس سے چند اہم باتیں سامنے آئیں۔ اگر میں خلاصہ کروں تو پہلی بات تو یہ کہ رہنماؤں کا جو لب و لہجہ ہے وہ زمینی صورتحال اور امن کے امکانات پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ جی بالکل۔ دوسری بات، موجودہ اور ماضی کی قیادت کے انداز میں ایک نمایاں فرق ہے۔ صحیح۔ اور تیسری اور شاید سب سے اہم بات کہ دو ایٹمی ہمسایوں کے بیچ کشیدگی بڑھنے کے جو خطرات ہیں ان کو کبھی ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ بالکل درست۔ اور آخر میں ایک سوچنے کی بات یہ بھی نکلتی ہے اس مضمون سے۔ مضمون کہتا ہے کہ اگر ارادہ ہو تو پرامن حل ممکن ہے۔ جی، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے داخلی یعنی اندرونی یا خارجی یعنی بیرونی دباؤ یا عوامل ہو سکتے ہیں جو رہنماؤں کو اتنے سنگین خطرات کے باوجود بات چیت کے بجائے محض آرائی والے بیانات کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ ایک اہم سوال ہے۔ جی، یہ وہ سوال ہے جس پر شاید مزید غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس پیچیدہ صورتحال کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔